بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. آج سورۃ البینہ ہے اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اس میں آنے والے اسماء افعال اور احرف کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور صرف اور نحو کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جو بلو کلر ہے وہ حرف ہیں اور جو گرین کلر ہیں وہ فعل ہیں اور جو ریڈ کلر میں ہیں وہ اسم ہیں. یہ تین اقسام ہوتی ہیں کلمے کی جو تینوں میں نے ڈیوائیڈ کر دی ہیں الحمدللہ. تو سب سے پہلی جو آیت ہے وہ شروع ہو رہی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. تو یہ سب سے پہلے حرف ہے لم، اور یہ لم جو ہے اس کے تین نام ہوتے ہیں. حرف نفی، یہ جوردار نفی کرتا ہے جملے میں، اور یہ جازمہ ہے، جزم یعنی مجزوم کرتا ہے آنے والے فعل مضارع کو، اور یہ قلبی ہے، فعل مضارع جو حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے اس کو پھر لم آنے کے بعد میں لم نے وہ فعل ماضی کا معنی دے دیتا ہے، فعل ماضی میں وہ معنی کر دیتا ہے. بعد میں آ رہا ہے یکن. یکن یہ کانا یکونو سے ہے، اور یہ فعل ناقص بھی کہلاتا ہے اور فعل ناسخ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ فعل جو ہے اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا. اس کا کیا کام ہے کہ اصل میں جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں اس پر آتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ پر آتا ہے اور یہ پھر جملہ فعلیہ کر دیتا ہے. اور جو جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اس مبتدا کو یہ اپنا اسم کر لیتا ہے جو مرفوع حالت میں ہوگا، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب حالت میں. تو یکن ہے یہاں پہ، کانا سے یکون ہوا اور یکونو فعل مضارع سے یکن ہو گیا. نون یہاں پہ ساکن تھا جو نون کسرہ دیا گیا آگے ملانے کے لیے، اور اس میں جو یکون میں واو تھا وہ حذف ہو گیا نون کے ساکن ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لا یلتقیان ساکنانی، دو ساکن آپس میں عربی میں کبھی نہیں ملتے. اور یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، یعنی کہ یکونو مذکر غائب واحد کا.
تو یہ جو ہے جواجن ہے، فاعل آگے آ سکتا ہے، اور فاعل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مرفوع حالت میں ویسے تو دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن یہ الذین اس میں موصول ہے، اور الذین اس میں موصول یہ مبنی ہوتے ہیں، جتنے بھی اس میں موصول ہیں سارے مبنی ہیں سوائے مثنیٰ کو چھوڑ۔ مثنیٰ میں کیا آتے ہیں؟ اللذانی اور اللتانی، تو اس کا اللذانی سے اللذینی بھی ہو سکتا ہے، اور اللتانی یہ مرفوع حالت، اور اللتینی یہ منصوب اور مجرور حالت، لیکن جو واحد ہیں اور جمع ہیں وہ مبنی ہیں۔ تو یہ جمع کا ہے، جمع مذکر ہے الذین، یہ اس کے لیے اسم ہو جاتا ہے کانا کا، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہ پھر محلن مرفوع ہو جائے گا۔ یہ اس طرح اسم کانا ہوا، اور جب اسم موصول آ گیا تو اس کے ساتھ صلہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ صلے کے ساتھ مل کے پورا معنی یہ دے گا، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ جملے میں بنے گا۔ تو اس کا جملہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے کفرو۔ کفرو یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کا جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ کفرا یکفرو سے، اور اس کے دو مصدر ہوتے ہیں، کفرن یا کفرانن، اور اس میں یہ واو الجمع جو ہے اس کا فاعل ہے، اور یہ پھر ضمیر متصل مبنی کہلائے گا، اور مبنی علی سکونی فی محلی رفع، اور یہ اس طرح پھر مرفوع ہو جائے گا فاعل کفرا فعل کے لیے، یعنی ہم، اور یہ ہم ضمیر جو ہے یہ الذین کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے، الذین کے مطابق ہے، الذین آپ کا جمع ہے تو ہم بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اس طرح یہ کفرو فعل اپنے فاعل سے مل کے صلہ بن جاتا ہے الذین اس میں موصول کا، اور الذین اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے یہ کانا کے لیے اسم بن جائے۔ پھر من حرف من ہے، اور من حرف جر کے بعد میں اسم مجرور ہوتا ہے جو اہلی اسم مجرور ہے، اور ساتھ ساتھ میں بغیر تنوین سے ہے، جو اس میں ال بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مضاف بن رہا ہے، اور الکتابی یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو الکتابی بھی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور اہلی مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، تو اہل کتابی مضاف اور مضاف الیہ مل کے من حرف جر کے لیے مجرور ہو جائیں گے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کے یہ آپ کا کفرو جو فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حال، اس کے لیے حال بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس حال میں کہ یعنی ہرگز نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے۔ یہ اہل کتاب کون ہیں؟ یہ یہود اور نصارہ۔ والمشرکین، واو کی حرف عطف ہے، اور حرف عطف آ گیا تو یہ جو آنے والا جملہ ہوگا وہ معطوف ہوگا پچھلے والے پہ۔ کس پہ معطوف ہوگا؟ جو پیچھے گیا المشرکین، یہ دیکھیں کہ المشرکین یہ شین را کاف اس کے حروف المادہ ہیں، روٹ ورڈ ہیں، جو پھر اشرکا یشرکو اشراکن افعل یفعل افعال کے پیٹرن پہ گیا، اور اس سے پھر یہ اسم الفاعل بنا مشرکن، اور اس سے مشرکون سے یہ جمع مذکر سالم ہے مشرکون، یہ رفع حالت میں، اور مشرکین نصب اور جر حالت میں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ پھر
जो मिन पीछे लगा है, फिर उसके बाद में जो अहलिल किताब है उस पर अत्फ होगा। तो अहलिल किताबी मातूफ अलह हो जाएगा, और अल मुशरिकीना ये मातूफ है, शिरक करने वाले। मुनफक्कीना, मुनफक्कीना, अब ये भी क्या है, ये भी आपको मजरूर लग रही है मुशरिकीना की तरह, लेकिन ये जो है ये भी इस्मुल फाइल है। इन ये इसमें जो फा काफ काफ इसके रूट वर्ड हैं, जो इन फ़अल यनफ़इलु इनफ़िआल के पैटर्न पे गया तो हुआ इन फक्का यनफक्कु इनफ़िकाकन। इसका माना होता है अलग होना, जुदा होना, बाज आना। ठीक है, तो फिर इससे ये इस्मुल फाइल है बाज आने वाले, अलग होने वाले। ये खबर है काना की, तो काना की खबर मंसूब होती है, तो ये भी मंसूब है या से। ठीक है, हत्ता तातियहुमुल बय्यना, यहाँ तक ये उनके पास आ जाए वाज़े दलील। तो हत्ता जो है ये हर्फ गाया वो जर कहलाता है, और हर्फ तालील भी कहलाता है। ये गाया यानी कि मकसद, मेन मकसद क्या होता है उसका, वहां तक मकसद तक पहुंचना, इसका माना होता है। और ये हत्ता जो है हर्फ जर तब होता है जब इसके बाद इस्म हो, और जब इसके बाद कोई फ़ेल आ रहा होता है तो इसमें एक अन मुदमरा होता है, अन मुकद्दरा होता है, छुपा होता है, मुस्ततिरुन, जो आने वाले जो फ़ेल होता है उस फ़ेल को मस्दर मुअव्वल की तावील में करके इस्म बन जाता है, और फिर वो इस्म हत्ता हर्फ जर बन जाएगा, और इस तरह फिर वो मजरूर हो जाएगा हत्ता हर्फ जर के लिए। तो आपको पता है कि मस्दर दो तरीके होते हैं, एक मस्दर सरीह होता है और एक मस्दर मुअव्वल होता है। मस्दर सरीह नॉर्मल मस्दर होता है, जैसे आपका नसरा यंसुरु नसरन, फतह यफ्तहु फतहन, और जैसे हमने किया इनफक्का यनफक्कु इनफिकाकन, तो ये मस्दर सही हो जाता है। और मस्दर मुअव्वल जैसे अभी यहाँ होगा तातिया, तातिया ये फ़ेल मुदारे है, और ये मुअन्नस गायब का पहला सीगा है तातिया। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ जो फाइल इसका होगा वो मुअन्नस होगा, और ये ताती था, तो यहाँ पे जबर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये मंसूब है अन, हत्ता में जो अन मुदमिरा है उसके उसने नासिबा कर दिया, नसब में कर दिया इसको, और फिर तातिया हो गया। और हम ज़मीर इसके साथ अटैच लगा हुआ है। ये हम जब भी यानी कि कोई भी ज़मीर इस तरह फेल से अटैच लगा होता है तो वो हमेशा मफूल भी होता है, और मफूल भी की जगह क्या होती है, मंसूब होती है। तो ये ज़मीर मुत्तसिल, ठीक है ना, फी महल्ली नसब, और इस तरह मफूल भी हो जाएगा इस फेल का, जो मुकद्दम हो गया, और इसका जो फाइल है वो मुअख्खर है अलबय्यना। अलबय्यना तो ये जो है तातिया का फाइल है मुअन्नस। अलबय्यना यानी वाज़े दलील, वाज़े कोई चीज़। तो वाज़े चीज़ क्या है यहाँ पे बय्यना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस यानी अहले किताब के काफिर लोग, काफिर कौन, यहूद और नसारा, और मुशरिक लोग, जब तक कि उनके पास जाहिर दलील ना आ जाए बाज रहने वाले न थे। और वो दलील क्या थी, आगे आया जा रहा है। वो दलील थी रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा।
रसूल ये बदल है अलबैना, जो पीछे अलबैना है, वो जो बैना है वो रसूल है, वो एक रसूल है। और उसके बाद में मिनल्लाही, मिन हर्फ जर, और अल्लाह लफ्ज़ जलाला इसमें मजरूर है, तो जार और मजरूर मिलके ये रसूल उनकी सिफा नंबर 1 बन जाएंगे। ठीक है ना। तो एक ऐसा रसूल जो अल्लाह की तरफ से है। यतलू, यतलू तला यतलू से है कि तला यतलू तिलावतन, इसका माना है पढ़ना या पढ़कर सुनाना। और ये पहला सीगा है गायब मुज़क्कर वाहिद है, तो ये जवाजन है, फाइल के आगे आ सकता है लेकिन कोई मरफू हालत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब फाइल जो है इसी के अंदर है, मुस्ततिरुन तकदीरुहु हुआ, वह पढ़कर सुनाता है। सुहुफम, क्या पढ़ के सुनाता है? सुहुफम, सहीफे। तो ये मंसूब है, नकिरा है, तो ये यतलू के लिए मफूल भी है। और वो सुहुफन कहते कैसे हैं? वो मुतहरतन है, पाकीज़ा है। ठीक है, मुतहरा फिर ये सिफत हो जाती है सुहुफन, तो सुहुफन मौसूफ हुआ और मुतहरा ये सिफा हुई, और फिर मौसूफ अपने सिफत से मिलके मफूल भी हो जाएगा। इस तरह यतलू फ़ैल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलके ये रसूल उनके लिए सिफा नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है ना। और इस तरह ये हो जाएगा कि एक ऐसा रसूल जो अल्लाह की तरफ से है और वो पढ़कर सुनाता है पाकीज़ा सहीफ। फिर नंबर 3 आयत है फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। फी हर्फ जर और हा जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, तो ये फिर महल्लन मजरूर और जार मजरूर हो जाएंगे। और हा ये किसकी तरफ लौट के जा रही है? ये सुहुफन की तरफ लौट के जाने, उसी की तरफ लौट के जा रही है। क्या सुनाया जा रही है? सुहुफन। तो ये क्योंकि जमा मुकस्सर है इसलिए ये हा का यहाँ पे सीगा लाया गया। उसमें है कुतुबुन, कुतुबुन ये मुब्तदा आपका मुअख्खर हो गया, ये फी हा जार मजरूर मुकद्दम होगी, खबर जुमला इसमिया हो रहा है। और ये कुतुबुन नकिरा है इसलिए इसको मुअख्खर कर दिया। किताब की जमा है ये कुतुब। और क़य्यिमतुन ये सिफा हो गई कुतुबुन की। ठीक, क़य्यिमतुन यानी सीधा दुरुस्त। तो सिफा और मौसूफ मिलके ये मुब्तदा मुअख्खर हैं, और फिया हर्फ जर और जार मजरूर ये खबर मुकद्दम हो गई, यानी जिनमें सही और दुरुस्त अहकाम हैं। तो इससे मुराद यानी कुरान शरीफ। और फिर नंबर 4 आयत शुरू हो रही है आपकी वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह। इसमें वाव हर्फ नया है, नया जुमला शुरू हो रहा है, तो ये हर्फ इस्तिनाफ या मुस्तानिफा दोनों कह सकते हैं। और माँ जो है ये माँ हर्फ नफ़ी है, नाफिया, ये भी हर्फ है। तफर्रका ये फ़िअल माज़ी है जिसमें
जो रूट वर्ड है फा रा काफ है, और ये फिर तफ़अल या तफ़अलु तफ़अुलन के पैटर्न पे जब गया तो ये फिर तफ़र्रक़ या तफ़र्रक़ु तफ़र्रुक़न इसका मज़दर होता है, और इसका माना होता है बँट जाना, बिखर जाना, अलग-अलग होना, यानी इख्तिलाफ में पड़ जाना। और फिर ये पहला सीगा है फ़ाइल आगे आ सकता है, जवाज़न है, तो देखते हैं आगे आ रहा है इस्म मौसूल, और इस्म मौसूल मबनी होते हैं, इसलिए ये फ़ाइल बन सकता है। तो ये इसका फ़ाइल हम कर लेते हैं। तो फ़ाइल करने के लिए फ़ाइल मरफ़ू हालत में होता है, इसलिए ये फिर महल्लन मरफ़ू हो जाएगा, और अल्लज़ीना फिर इसमें मौसूल है, इसके लिए सिला चाहिए। तो उसका सिला आम तौर पर जुमला जुमला फ़ेलिया होता है। तो आ रहा है आगे ऊतू। ऊतू ये फ़िअल है, आता युती, और इसका मस्दर होता है ईताअन, माना देना। अब ये आता से ये बना हुआ है ऊतू, क्यों? क्योंकि ये फ़ेल मादी मजहूल का सीगा है, ऊतू बन गया। फ़ेल मादी को मजहूल करने के लिए का तरीका एक ही है कि जो आखिर का जो हर्फ है उसको जैसा है वैसा ही छोड़ना है, उससे पहले जो आएगा उस पे कसरा लगानी है, और फिर उस कसरा लगाए जाने वाले से पहले जितने भी मुतहर्रिक जो हर्फ होते हैं, यानी कि जिस पे जबर जेर या पेश हो, उन पर सब पर पेश लगा दी जाती है। इस तरह ये फिर फ़ेल मादी के लिए मजहूल बन जाता है। और फ़ेल मुदारे को मजहूल बनाने का तरीका है कि जो आखिरी लेटर होता है, आखिरी हर्फ होता है, उसको छेड़ना नहीं है, और उससे पहले वाले जो लेटर आएगा, जो हर्फ आता है, उस पे जबर लगा देनी है, और फिर शुरू वाले हर्फ पर, यानी जो अलामत मुदारे होती है उस पे पेश लगा दी जाती है, तो वो फ़ेल मुदारे का मजहूल बन जाता है। ठीक है ना? आपको पता है कि एक तो फ़ेल मारूफ होता है जिसका फ़ाइल होता है, और एक फ़ेल मजहूल होता है जिसका फ़ाइल मौजूद नहीं होता है, उसका नाइबुल फ़ाइल होता है। तो ऊतू ये फ़ेल जो है मजहूल का है। तो दी गई उनको अल किताबा, और नहीं थे वो अलग-अलग होने वाले, जुदा होने वाले लोग जिन्हें दी गई किताब। इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना। इल्ला ये हर्फ हस्र है, हर्फ इस्तिस्ना होता है, लेकिन क्योंकि इससे पहले एक मा आ जाए या ला आ जाए या इन आ जाए या लम आ जाए, तो फिर ये हस्र का मफ़हूम देता है। इन्हें नफ़ी जो पीछे से आ रही हो। असल में तो ये जो जुमला होता है, ये जुमला मुस्बत होता है, लेकिन उसको फिर उसमें जोर देने के लिए, उसमें ताकीद पैदा करने के लिए इसको मनफ़ी बनाया जाता है। तो ये हर्फ़ हस्र है, और उसके बाद में मिन बादी, मिन हर्फ़ जर, और मिन हर्फ़ जर के बाद में इस्म मजरूर होता है जो बादी इस्म मजरूर है, यानी उसके बाद से, और बादी के बाद में मुदाफ़ इलैह होता है। तो मुदाफ़ इलैह जुमला भी हो सकता है, मुदाफ़ इलैह एक मुफ़रद वर्ड भी हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे आ रहा है मा जाअतहुमुल बय्यिना। मा जो है यहाँ पे ये मज़दरिया का माना देता है अन, जो होता है उस तरह। तो मज़दरिया आपको पता है कि 3 तरह से हो सकते हैं। अन से हो सकता है, जो हर्फ़ अन होता है ना, उस वो मस्दर मुअव्वल का माना दे देता है। मा मज़दरिया होता है, और अन्ना ये भी होता है, अन्ना जो इन्ना अन्ना होता है ना वो। तो 3 तरीके से ये मस्दर मुअव्वल बनते हैं।
اور اس طرح پھر یہ ماں کے مصدریہ کے بعد میں جاءت فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا جو مؤنث کا پہلا صیغہ ہے تا تانیث، یہ بتا رہی ہے کہ اس کا جو فاعل ہوگا وہ مؤنث ہوگا، تو اس کے ساتھ میں تو لگا ہوا ہم ضمیر متصل محلن منصوب ہو جائے گا، یہ مفعول بھی ہے جاءت فعل کا، اور البینہ یہ اس کا جاءت کا فاعل ہے مؤخر، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ فعل اپنے مفعول بھی اور فاعل سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور ما مصدریہ کے لیے یہ پھر کیا بن جاتا ہے، مصدر معول کی تعویل میں ہو کے یہ پھر بعدی ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا محلن مجرور، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے من حرف جر کے لیے مجرور ہو جاتے ہیں، اور من یعنی جار اور مجرور، ٹھیک ہے، یہ مل کے کیا بن جائیں گے، یہ متعلق ہو جائیں گے، یہ تفرقہ فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ اور اس طرح یہ پوری آیت الحمدللہ ہوئی، یعنی اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں معنی، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی یعنی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ تو ہوا مثبت معنی۔ اب اس کا جیسا ہے ویسا معنی یہ ہے کہ اور وہ نہیں تھے جدا جدا ہونے والے، الگ الگ ہونے والے لوگ، یا وہ لوگ جو جنہیں کتاب دی گئی مگر اس کے بعد یہ آئے ان کے پاس کوئی واضح دلیل، یعنی اہل الکتاب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جب ان کی آمد ہوئی تو اس سے پہلے وہ لوگ سب اکٹھا تھے، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث کے جو آنے کے بعد میں وہ سب متفرق ہو گئے، تو کوئی تو مومن ہو گیا ان میں سے، اور اکثر لوگ ایمان سے وہ جو محروم ہی رہے۔ اور پھر آگے آیت آ رہی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، یہاں تک ہم ایک کرتے ہیں اور اس کے بعد میں دوسرا کریں۔ واو یہ حرف حالیہ ہے، اور یہ جو آگے آنے والا جملہ ہوتا ہے یہ جملہ حال بن جائے گا، جو اوتو میں واو جو ہے فاعل ہے یعنی ہم ضمیر، اس کے لیے حال بن جائے گا، یعنی جن کو کتاب دی گئی، اور اس کے بعد میں ما جو ہے یہ بھی حرف ہے، یہ حرف نافیہ ہے، نفی کرتا ہے، اور نارملی ما جو ہے یہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے نفی میں، اور فعل مضارع سے پہلے لا آتا ہے، تو اس کے بعد میں آ رہا ہے امیرو، یہ فعل ماضی ہے مجہول کا صیغہ، ہمارا یأمرو امرن، یہ حکم دینا کے معنی میں ہے، اور یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، واو اس میں جو ہے کیونکہ یہ مجہول ہے تو یہ واو جمع اس کے لیے نائب الفاعل ہو جائے گا، اور اس طرح پھر یہ فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے الا مگر، سوائے اس کے کس کے، لیعبدو، تاکہ وہ عبادت کریں اللہ اللہ کی، یعنی انہیں تو حکم دیا گیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کا، تو لام یہ جو ہے اللہ کے بعد میں اللہ حرف جو ہے یہاں بھی حسر کا مفہوم دے گا، اور لی حرف تعلیل ہے، لام تعلیل لام کئی،
اور اس میں ان ایک چھپا ہوتا ہے، ان مدمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مقدرہ ہوتا ہے، مستتر ہوتا ہے، جو کیا کرے گا، فعل آنے والا جو فعل ہوگا، فعل مضارع کو تو وہ نصب کر دے گا، اور پھر پورے جملے کو وہ مصدر معول کی تعویل میں کر کے اسم بن جائے گا، اور اسم پھر اس طرح لام جو یہ حرف جر ہے اس کے لیے مجرور بن جائے گا، اور لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کے یہ پھر امیر فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ تو یعبدون، یہ فعل تھا یعبدون، جس میں نون اس کا حذف ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو ان چھپا ہے ناصبہ، اس نے اس کو نصب میں کر دیا، اور جو افعال الخمسہ ہوتے ہیں وہ جب نصب حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر نون حذف ہو جاتا ہے، اور یہ یا ابودو، عبدا یا ابودو عبادتن، ٹھیک ہے، عبادت کرنا کے معنی میں ہے نا۔ یہ پھر واو الجمع فاعل محلا مرفوع ہم، اور اللہ لفظ الجلالہ یہ منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہے یعبدو فعل کا۔ تو یعبدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ پھر اسی طرح جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ یہ مصدر معول بن کے یہ لام حرف جر کے لیے مجرور بن جائے گا۔ اور اس کے بعد میں ہے مخلصین، مخلصین یہ حال بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، نکرہ ہے، مخلصین مخلصن اسم الفاعل، اخلاصا یخلص اخلاصا، اس سے پھر یہ اسم الفاعل اور یہ جمع مذکر سالم ہے، مخلصون مرفوع حالت میں اور مخلصین نصب اور جر حالت میں ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ حال ہے تو حال منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، تو یعنی کہ خالص ہونا، اور یہاں پہ خالص ہونے والے، مخلص ہونے والے، لہو اس کے لیے، ہو کس کے لیے ہے، یہ ہو ضمیر یہ اللہ لفظ جلالہ کے لیے جا رہی ہے، یعنی اللہ کے لیے خالص مخلص ہونا۔ الدین، الدین یہ اسم الفاعل جو ہوتا ہے اس کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، اسم الفاعل کا بھی مفعول بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصوب حالت میں ہے، ٹھیک۔ تو اب لہو جو ہے جار مجرور مل کے یہ بھی متعلق بن جائیں گے، اور مخلصین یہ اسم الفاعل اپنے متعلق اور مفعول بھی سے مل کے یہ حال بن جائے گا، اور پھر آ رہا ہے حنفاء، حنفاء یہ حنیف ان کی جمع ہے، ٹھیک، اور حنیف کا معنی کسی ایک طرف یکسو ہونا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ شرک سے اور توحید کی طرف، اور یعنی شرک سے باز آنا اور توحید کی طرف، اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف مائل ہو کے یعنی یکسو ہو جانا، تو یہ آپ کا حال ہو گیا دوسرا حنفاء۔ پہلا حال ہوا تھا مخلصین، اور پھر اس کے ساتھ میں لہو اور دینا مل کے، یہ لہو تو جار مجرور مل گیا اور دینا مفعول بھی مل گیا، تو یہ ایک ہو گیا پہلا حال۔ دوسرا حال حنفاء یہ ہو گیا یعبدو کا، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی یکسو ہو کے خالص دین کو خالص کر کے۔ دوسرا جملہ آ رہا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اس میں واو حرف عطف ہے، اور یہ عطف کس پہ ہو جائے گا، یہ جو یعبدو فعل ہے
لام حرف تعلیل کے بعد میں، ٹھیک ہے، اس پہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی یقیمون سے یقیمو ہو رکھا ہے، کیونکہ یہ منصوب ہو جائے گا، یہاں بھی وہی مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو معطوف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، یعنی اعراب میں اسی کے جیسا ہوگا، کہ یقیمو الصلاۃ، کہ وہ قائم کریں نماز، اور یہاں اقام یقیم اقامتن یہ فعل ہے، اس سے بنا ہے یہ، اور اس میں واو الجماع جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع، ہم اور الصلاۃ یہ مفعول بھی ہے، تو فعل فاعل اور مفعول بھی بن کے یہ بھی مصدر مؤول کی تعویل میں ہو جائیں گے، اور معطوف نمبر 2 ہو رہا ہے ویؤت الزکا، یہاں بھی واو حرف عطف ہے جو اسی پہ نمبر 2 معطوف ہو جائے گا، اور یؤتو یہ آتا یؤتی یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہاں بھی یہ عطف ہے یعبدو پہ، ٹھیک ہے، یہاں بھی یؤتون تھا جس میں نون یا حذف ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کا منصوب ہو گیا، اور اس میں بھی واو الجماع اس کا فاعل، ہم ہے ضمیر متصل محلا مرفوع، اور الزکاہ یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح جملہ فعلیہ ہوا، جملہ فعلیہ یہ مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کے لام حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یہاں تک کہ معنی یہ ہوا کہ اور وہ قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ، اور اب یہ جو واو ہے یہ واو یا تو اس کو عطف کر دیں یا پھر اس کو ایک نیا جملہ کر سکتے ہیں، تو یہ حرف استئناف اور ذالک اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ مبتدا ہو جائے گا، اور جب مبتدا بن رہا ہے یعنی کہ اس میں جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو اس کی خبر چاہیے، خبر آگے آ رہی ہے دینو، دینو یہ مرفوع حالت میں ہے، تو بغیر تنوین سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا مضاف بن رہا ہے، القیمتی یہ مضاف الیہ ہے مجرور، اور اس سے پہلے یہ مانا جاتا ہے کہ اس کا ایک موصوف یہاں محذوف ہے، اور وہ کیا ہے، الملتی، ملتی یعنی ملت، تو یہاں پہ کیا ہوگا، ذالک دین الملتی ملت القیمہ، تو ملتی موصوف اور صفہ مل کے یہ آپ کا مضاف الیہ مجرور ہو جائیں گے، اور دین جو ہے یہ مضاف ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ پھر آپ کے خبر ہو جائیں گے مبتدا کے لیے، ہوا وہ سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ملت سیدھے راستے کی طرف ہے، اس پورے 5ویں آیت کا جو معنی ہوتا ہے، انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا، کن کو، یعنی اہل الکتاب والوں کو، جو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب میں ایک ہی حکم ہے، کیا حکم ہے، کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کر لیں، جیسے حنیف کون تھے، حنفاء ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھا جو ملت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے،
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جتنا ہم سمجھ پاتے ہیں اللہ تعالی ہم اپنے آپ پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔